السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے وقت کا ایک خاص عمل پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص بھی عین افطار کے وقت یہ عمل کر لیتا ہے، اسی وقت اس بندے کا مقدر بدل جاتا ہے۔ یہ عمل آپ کو صرف افطار کے وقت کرنا ہے۔ عمل بڑا مختصر سا ہے، بس جب آپ کے سامنے افطار ہو اس وقت اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ یہ اسم پاک پڑھ لیں، پھر دیکھیں کہ اسی وقت آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اس عمل کے ذریعے غیبی مخلوق کے ذریعے اللہ اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، کوئی بھی آپ کو دکھ ہو، کوئی بھی آپ کو مصیبت ہو، اسی وقت آپ کی ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور جو بندہ کسی بھی چیز کی آرزو کرتا ہے، کوئی بھی اس کی حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت غیب سے پوری فرما دے گا۔ اور یہ ایسا خاص اس مہینے کا عین افطار کے وقت کا عمل ہے، ہر شخص اس عمل کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ ایک سینے کا راز ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس عمل کو مکمل طور پر اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ کر کیجیے گا، کیونکہ اس طرح کے عمل بار بار نہیں ملتے، اور یہ عمل ہم خود بھی کرتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ جس بندے کو ساری زندگی کسی ایک مقصد کے اندر وہ کوشش کر رہا تھا، کاش مجھے ایک نیا گھر مل جائے، نئی گاڑی مل جائے، نیا بنگلہ مل جائے۔ جو بندہ جس بھی بڑی سے بڑی حاجت کی آرزو کرتا ہے، بڑی سے بڑی اس کی تمنا ہے، اس عمل کے کرتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عین افطار کے وقت، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت، انوار، تجلیات برس رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، افطاری کے وقت جب یہ اسم پاک پڑھیں گے، اس کے بعد افطاری کریں گے، افطاری کے بعد آپ خود دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ کس قدر آپ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور کس قدر آپ کے حالات بدل رہے ہیں، اور یہ عجیب سا معجزہ ہو جاتا ہے، اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سی برکات بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ فوری طور پر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے، جس بندے کو گھر کی ضرورت ہے، جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے، بس یہ اسم پاک پڑھ کر آپ نے اس کے فوراً بعد دعا کرنی ہے، اور افطاری جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد سمجھ لیں کہ آپ کی دعا کی قبولیت ہو چکی ہے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ہی دن کے عمل سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، ہر طرح کی نحوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کے دن پھر جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس عمل کو افطار کے وقت کرنا ہے۔ عمل بڑا خاص ہے، اس کو ضرور سمجھ کر کیجیے گا۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، اور جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 7 مرتبہ، اور 7 عدد آپ کو پتا ہے بڑا خاص ہے۔ کعبہ کے چکر 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، ہفتے کے اندر دن 7 ہیں، تو 7 کا عدد بڑا اہم ہے۔ آپ نے اسی نسبت سے 7 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دعا کے ذریعے اللہ بندوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ دعا تمام عبادات کی ماں ہوتی ہے، اور یہ اسم پاک پڑھنے کے بعد بھی آپ نے دعا لازمی کرنی ہے، اور وہ افطار کے وقت۔ یہ 1-2 منٹ کا عمل ہے، بالکل مختصر سا، بالکل آسان سا۔ میں آپ کو یوں سمجھاؤں جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، تاکہ پھر بعض لوگ کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں، اور کبھی وقت ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستو، ماہ رمضان میں زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، اسی اعتبار سے میں آپ کو اچھے طریقے سے یہ عمل بتا دوں گا، تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، اور آپ اسی طریقے کے مطابق کر کے جو رب کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی اللہ کی بارگاہ سے ضرور بضرور آپ کو مل جائے گا۔ جتنا یقین کامل کے ساتھ کریں گے، اتنی ہی اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جلدی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس عمل کو آزمانے کے طور پر بھی کیا جائے تو فوری بندہ اپنی مراد کو پا لیتا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے، ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ دوستو دیکھیں، روزہ اور اس کی جزا۔ بے شک روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پر بندوں کے حواس واقف نہیں ہو سکتے، بس اس کو روزہ دار اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ چنانچہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو رب اور بندے کے درمیان خاص ہے، تو آپ نے اس کی افطاری کے عین وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ اور جب یہ ایسی عبادت ارشاد ہوئی کہ جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا اور فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اب آپ نے اس وقت، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے جزا مانگنی ہے،
اور اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں جو میں آپ کو درست کروانے لگا ہوں کہ جب آپ عمل کر لیتے ہیں افطار کے وقت، کیونکہ پچھلی دفعہ جن لوگوں نے عمل کیا بہت ساروں نے یہاں ایک غلطی کی تھی، اور جنہوں نے نہیں کی تھی الحمدللہ انہوں نے اس عمل سے مکمل فیض پایا ہے، مکمل برکت حاصل کی ہے، اور اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ بھی اللہ کو راضی کیجئے گا، اور یہ عمل آپ نے اس وقت کرنا ہے، اور یہ غلطی نہیں کرنی، بڑی مشکل نہیں، بڑی آسان سی ہے، بڑی پیچیدہ نہیں، اور یہ غلطی اکثر لوگ کر جاتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کرنی۔ آپ نے اپنے روزے کی جزا رب کی بارگاہ سے مانگنی ہے اس عمل کے ذریعے۔ اپنا جو سارا دن آپ نے روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دیکھیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں، اب کچھ کھا پی نہیں سکتے، کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے، ہمارا یقین ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ کھائیں گے، کچھ پئیں گے تو ہمارا خالق ہم سے ناراض ہوگا، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو اب شام کے وقت جب روزہ افطار کرنا ہے تو ہم نے اس روزے کی جزا رب کی بارگاہ سے مانگنی ہے، اور یہی نکتہ ہے۔ اب آپ نے اس روزے کی جزا مانگنی ہے، اور یہ اس میں پاک پڑھ کر، یہ دعا پڑھ کر آپ پھر جو مانگیں گے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے عطا کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ کوئی بھی دعا ہو، لیکن جائز دعا ہو، جائز حاجت ہو، کوئی بھی اس کا مسئلہ ہو، اسی وقت حل ہو جاتا ہے، اور ہر دعا اس کی قبول ہوتی ہے اس بندے کی جو بندہ یہ پڑھتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی شرکت واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو بتوں کے لیے عبادت اور سجدہ کرتے ہیں، سورج چاند کے لیے کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے بتوں کے لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ساری کی ساری عبادت اپنے رب کے لیے کرتے ہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم روزہ بھی اسی کے لیے رکھتے ہیں، اور وہ رب فرماتا ہے کہ اس روزے کی جزا بھی میں خود ہی اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا۔ اب جب آپ نے رب سے اپنے روزے کی جزا مانگنی ہے تو انشاءاللہ مانگتے ہی آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی قسمت سنور جائے گی۔ اور اس لیے دوستو، میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ بعض نے کہا روزے سے مراد اللہ تعالیٰ کے دشمن کو سزا دینا ہے، نفس انسان کا دشمن ہے، شہوت انسان کی دشمن ہے، تو انشاءاللہ آپ کی اب اپنے نفس سے بھی حفاظت ہوگی، شیطان مردود سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کو اگر گھر کی ضرورت ہے، آپ کو کاروبار کی ضرورت ہے، آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ نے وہی چیز رب کی بارگاہ سے طلب کرنی ہے۔ جب آپ دیکھیں اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، آپ مقروض ہیں، آپ نے صاف کرنا ہے، قرض اتارنا ہے، اور آپ نے اپنا اسی تصور کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ، دیکھیے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی نیت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی نیت کرتے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ عمل کرنا ہے، جس مقصد کے لیے کرنا ہے، اس مقصد کی نیت بھی کرنی ہے۔ اور یہی لوگ اکثر خطا کر جاتے ہیں، وہ نیت کرتے کوئی نہیں، عمل پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ دوستوں، نیت ضروری ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ نماز نیت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح روزہ نیت کے بغیر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں بغیر ارادے کے، تو آپ کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں یوں ہی، کوئی نیت ہی نہیں کرتے، وہ آپ کا صدقہ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، اس پر آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے دوستو، جب آپ نے عمل کرنا ہے تو اس میں جو چیز ہے نیت ضروری ہے۔ تو نیت کے بغیر کوئی عمل آپ نے نہیں کرنا۔ جب نیت کر کے آپ جس مقصد کی نیت کریں گے آپ عمل کرنے لگیں گے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسوں کی نیت کر لیں، آپ کو گھر کی ضرورت ہے تو گھر کی نیت کر لیں۔ دیکھیں میری ویڈیو 2-4 منٹ کی لمبی ضرور ہوگی، لیکن اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ آپ کو بار بار اس بات پر پریشان نہیں ہونا پڑے گا کہ میرے کوئی وظیفے اثر نہیں کرتے، پتہ نہیں لوگ کہاں سے وظیفے کر لیتے ہیں جن کو اتنا مال و دولت مل جاتا ہے۔ دیکھیے جب آپ اس کو سمجھ کر اس کے طریقے کے مطابق کریں گے انشاءاللہ آپ پر ضرور اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو وہی طریقہ بتا رہا ہوں، میرا عمل کریں یا کسی اور کا عمل کریں، تو یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ میرے طریقے آپ نے فالو کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔
دیکھیں، ایک مجوس تھا، ماہ رمضان المبارک میں اپنے بیٹے کو بازار میں کھاتے ہوئے دیکھا، اس نے اس کو مارا اور کہا کہ تو رمضان المبارک کی حرمت کا خیال نہیں کرتا، بس مجوس مر گیا۔ ایک عالم نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ایک عزت والے تخت پر ہے۔ تعجب میں اس عالم نے اس سے کہا کہ تو مجوس نہیں تھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں نے موت کے وقت اپنے اوپر ایک ندا سنی، اے میرے فرشتوں، ہم اس مجوس کو نہیں رہنے دیں گے، بس تم اس کو رمضان المبارک کی عزت کرنے کی وجہ سے اسلام کے ساتھ عزت دے دو۔ اور وہ فرمانے لگے، بس اس میں اشارہ ہے کہ جب ایک مجوس نے ماہ رمضان المبارک کا احترام کیا، اس نے ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کر دیا۔ تو ماہ رمضان کا ادب کرنے سے ہی اگر کوئی مجوس ہو تو اللہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو ہم تو صاحب ایمان ہیں، اگر ہم ماہ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پھر اندازہ لگائیے کہ ہمیں رب کی بارگاہ سے کتنے خزانے ملیں گے۔ اور وہ مجوس ہو کر جنت حاصل کر چکا، ایمان حاصل کر چکا، اس کو سب کچھ مل چکا۔ تو آپ آج محروم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ماہ رمضان کا ادب نہیں کرتے، ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتے، اس کو صحیح طریقے سے ہم اعمال نہیں کرتے، وظیفہ نہیں کرتے ہیں تو نیت نہیں کرتے۔ جب نیت درست نہیں ہوتی تو پھر ہمیں فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں ہر لحاظ سے بے اختیار ہے، وہ جو چاہے کر لے، اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جس طرح چاہے نافذ ہوتا ہے، وہ جس وقت چاہے جب چاہے وہ اپنا حکم نافذ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا رب ہمارے اوپر رحم و کرم فرما دے، ہمارے لیے غیب کے دروازے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے اور ہمارے لیے رزق کو کشادہ کر دے، ہمارے رزق کو بڑھا دے، ہمارا گھر پورا صاف مال و دولت سے بھرا رہے، تو پھر افطار کے وقت یہ اسم پاک پڑھ کے دیکھو۔ یہ اسم پاک بڑا ہی آسان سا ہے، یا قادرو اے قادر مطلق۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کو آتا ہے، جو شرائط بتائی ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر بات نہیں بننی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، جتنا مرضی پہلے بھی آپ نے کیا، وہ تجرباتی نہیں تھا، اس میں وہ طاقت نہیں تھی۔ پتہ نہیں لوگ کیسے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گا، تو اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ ان شرائط پر عمل کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کے حالات نہ بدلیں، آپ کی قسمت کا ستارہ نہ چمکے، تو آ کے مجھے پکڑ لینا۔ اس سے بڑی دلیل، بڑا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ تو اس لیے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا مجرد ترین عین افطار کے وقت کا عمل دے رہا ہوں، لیکن اس کی جو شرائط ہیں ان پر عمل ضروری ہے۔ دیکھیے، اسم اعظم کا معنی یہ ہے کہ یہ عبادت اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عبادت ہے، اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے۔ تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ رب کی بارگاہ سے جزا مانگ لو۔ سارا دن کا جو روزہ رکھا ہے، شام کے وقت رب کی بارگاہ سے مانگو، جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ درود پاک پڑھنا ہے دوستو۔ یہ اسم پاک ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اسم پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ دو طرح کے اسماء پاک ہیں، ان دونوں کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لیکن بہرحال میں اس بات کو آپ کے لیے واضح کر رہا ہوں کہ جو میں نے نیت کا جو طریقہ بتایا ہے، اس پر آپ نے لازماً عمل کرنا ہے۔ تو روزے کے علاوہ تمام عبادات دوسروں کا حق پورا کرنے کے لیے دی جا سکتی ہیں، لیکن روزہ جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، پھر بندہ جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کا مشکل سے مشکل کام جو کہیں سے نہیں ہو رہا، اٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، آپ کے سارے کام رکے ہوئے ہیں، وہ چلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس سے بڑا عمل شاید آپ کو کہیں سے ملے۔ تو آپ نے یہ اسم پاک سب سے پہلا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ اس کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ صرف 10 بار آپ اس کو کھجور کے اوپر پڑھ کر دم کر لیں اور کھجور کھا لیں۔ انشاءاللہ افطار تو کرنی ہے، کھجور کے ساتھ روزہ تو افطار کرنا ہی ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ یہ اسم پاک پڑھ کر دم کر کے کھائیں گے، انشاءاللہ آپ کے وجود کی تمام بیماریاں بالخصوص کھانے کی طرف سے دور ہو جائیں گی، نکل جائیں گی۔ اور دیکھیے دوستو، اس سے بڑھ کر آج کل ہر شخص کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی ہے، کسی کو معدے کا مرض، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں، گھر کے اندر بھی کوئی ہے تو اس کو یہ پڑھ کر کھلائیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ کیسے رب کی بارگاہ سے شفا ملتی ہے۔ آپ نے اس کھجور کے اوپر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور میں آپ کو 2 چیزیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور تیسری چیز سورۃ الفاتحہ ہے۔ تیسری چیز سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، لیکن نیت کا جس طرح دار و مدار ہے وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے، اور میں نے آپ کو دعا کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کیسے آپ نے شمولیت کرنی ہے، اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ ایک گزارش بھی کر دیتا ہوں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوست احباب تک اس عمل کو ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ خاص عین افطار کے وقت کا عمل ہے۔
افطار کے وقت بھی کر سکتے ہیں اور اس عمل کو آپ سحری میں بھی کر سکتے ہیں، یا تو سحری میں کرنا ہے یا افطار میں کرنا ہے، دونوں میں سے جو وقت آپ کو اچھا لگے آپ اس میں کر لیں، لیکن میں کہوں گا کہ افطار میں کریں، اور ہم نے کیونکہ افطار میں اس عمل کے ذریعے کئی فائدے حاصل کیے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت، اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، اور کئی لوگوں کے حالات بدلے الحمدللہ، آپ کے بھی انشاءاللہ ضرور بدلیں گے۔ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں، ظالم دشمن بھی آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے، دشمن بھی دوست اس عمل کے ذریعے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے درود پاک کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک نہیں، ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے 1 بار یا 3 بار درود پاک پڑھیں، ایک بار میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ شریف یعنی الحمد شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر آخر تک۔ سورۃ الفاتحہ آپ کو پتہ ہے ہر بیماری کی شفا ہے، اور اس کے اندر ہر ایک چیز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیں اس کے اندر ہر کامیابی ہے، اور آپ نے دیکھا کچھ سیاستدان بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ایک راز ہے، وہ پھر کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو یقین جانیے آپ پر رب کی رحمت برسے گی، رحمتوں کا نزول ہوگا، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف، جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کو ہر نماز کے اندر شامل کیا گیا ہے، تو اس کی آیات بھی 7 ہیں، 7 آیات ہیں اس سورۃ الفاتحہ کی، صرف 7 آیات ہیں، اور ہفتے کے دن بھی 7 ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اسی طرح خانہ کعبہ کے جو چکر لگاتے ہیں، جو طواف کعبہ ہے، وہ بھی 7 چکر ہیں، اور اسی طرح دن بھی 7 ہیں، یعنی کہ ہفتے کے اندر جو دن ہوتے ہیں وہ بھی 7 ہیں، زمینیں 7، جنت کے دروازے 7، اسی طرح اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، وہ پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج میں صرف عمل کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں، بڑا مختصر آسان طریقے سے بتا رہا ہوں، اگر کوئی بچہ بھی ہے تو اس کو بھی میری بات انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوگی، اور وہ بھی اسی طریقے کے مطابق کرے، اگر ایک بار نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لے، لیکن کرے اسی کے مطابق نیت کر کے، اور پھر انشاءاللہ دیکھیے گا فائدہ کس قدر کثرت کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے۔ تو آپ نے اول و آخر ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک، یعنی آپ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 3 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم 1 بار تو آپ نے ضرور اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو ضرور دیکھ لیا کریں 1-2 بار، انشاءاللہ اس سے آپ کو مکمل سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ہم بھی جلدی میں ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو مجرب وظیفہ بتا دیا جائے تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق آمین بھی کہیں، اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح 3 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد کھجور کے اوپر دم کر کے جس کو کھلائیں گے، ایک تو اس کی بیماریاں ختم ہوں گی، وہ آپ سے محبت بھی کرے گا، اور سارے رنج و غم ختم ہو جائیں گے۔ اب میں دوسرا اس کے ساتھ جو اس میں پاک بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں نے بتا دی، مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد جو اس میں پاک ہے، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ایک ہی سانس کے اندر آپ اس میں پاک کو 10 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا آپ کے حالات 10 منٹ تو دور کی بات ہے، 10 سیکنڈ میں بدل جائیں گے۔ 10 سیکنڈ کیا چیز ہے یار؟ 10 سیکنڈ کے اندر آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو کس قدر عروج اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب پاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کی زبان سیف بن جائے گی، اسرار قدرت آپ پر کھلیں گے، اور آپ کو وہ ہر میدان میں اللہ کی مدد کا نور آپ کو ملے گا۔ تو دوستو، آج یہ اس میں پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ غربت، بیماری، ہر طرح سے جان چھوٹ جائے گی آپ سے، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، لوگ جو پریشان کرتے ہیں، جو آپ کو ہر وقت دکھی کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی قوت بحال ہو جائے گی، آپ کی ہر طرح کی مصیبت اور دکھ ختم ہو جائیں گے، رزق اتنا آئے گا کہ ہر کوئی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اب آپ کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ تو دوستو،
दोस्तों इस अमल को आपने बाद में कैसे जारी रखना है, सारी ज़िंदगी इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है, इस बात को भी ज़रा तवज्जो के साथ समझ लीजिएगा। और वो ये है कि जब आप इस अमल को आज इफ्तार के वक्त कर लें तो आपने सिर्फ एक दिन ही करके देख लें, आज़मा कर ही देख लें। इंशाल्लाह कुदरत ऐसी मेहरबान होगी कि आपको लोगों से बेनियाज कर देंगे। ऐसी इज़्ज़त मिलेगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसी दौलत मिलेगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और आपका घर हमेशा आपकी जेब में पैसों से, मालो दौलत से भरी रहेगी। तो इसलिए दोस्तों ये अमल आपके लिए बड़ा ख़ास है, आपकी औलाद के लिए ख़ास है। अपनी औलाद को करवाएं, ख़ुद भी इस अमल को करें। इंशाअल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जितने भी बताऊं वो कम हैं, क्योंकि ये इसमें पाक जलाली है और इसको ये इसमें पाक आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है और आपने पढ़कर सीने पर हाथ रखे एक ही सांस के अंदर इस इसमें पाक को पढ़ लेना है। सीने पर हाथ रख लें तो भी ठीक है, ना रखें तब भी कोशिश करनी है। इसके अव्वल व आखिर एक बार दुरूद पाक, और जब दुरूद पाक पढ़ ले तो सांस ले ले, फिर आप इसके बाद इसको एक ही सांस के अंदर 10 बार पढ़ लें। और ये इसमें पाक है या कादिरू, और आखिर में फिर आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। अब अल्लाह की बारगाह में आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह जो भी दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। इसके बाद कोशिश करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस इसमें पाक को 305 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल रखें, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी आपकी इस इसमें पाक के ज़रिए बदल जाएगी। इस इसमें पाक को सिर्फ 305 मरतबा आप रोज़ाना किसी भी वक्त, यानी सुबह के वक्त या शाम के वक्त, एक वक्त मुकर्रर करके इस इसमें पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। हर हाल में, हर हालत में अल्लाह की मदद तुम्हें मिलती रहेगी, और ऐसी मदद मिलेगी कि कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।